کوئی دوسری قسم کی چیز آ گئی ہے پیچھے کی طرف آواز جو ہے پہلی کہاں گئی اس میں جو اسٹیٹ بیک تھی ہاں نہیں جو پہلی آئی تھی جو گم گئی پتہ نہیں چلا اس کا ٹھیک ہے کیوں جی ہم فضا میں پہنچ گئے ہیں کہ نہیں ابھی تک ہاں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سورہ النساء آیت 1 اور 2 یعنی بسم اللہ پہلی آیت ہے اور یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی والی آیت دوسری ہے. اس آیت کی تفسیر کے مختلف پہلو بیان کرنے سے پہلے میں اس صورت کا پچھلی صورتوں سے تعلق کا ذکر کرتا ہوں. عام طور پر مسلمان مفسرین نے بھی یہی موقف لیا ہے اور مستشرقین نے بھی کہ یہاں عورت کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ اس سے پہلے چونکہ جنگوں کا ذکر تھا اور بہت سے ایسے نقصانات ہوئے جس کے نتیجے میں معاشرے میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوئیں. جنگوں کے نتیجے میں یتامہ پیدا ہوئے، عورتیں بیوہ رہ گئیں اور بہت سی ایسی تکالیف تھیں جس کا خانگی زندگی پر اثر پڑا. اس لیے اس موقع پر عورتوں کے احکامات بیان کیے گئے ہیں. لیکن یہ نظریہ بہت ہی محدود نظریہ ہے اور قرآن کریم کی آغاز سے لے کر آخر تک کی ترتیب کو نظر انداز کر رہا ہے. نساء کا مضمون جیسا کہ مستشرقین نے سمجھا محض اتفاقی جنگ کے حادثے کے نتیجے میں ہرگز نہیں بلکہ ایک مسلسل ترتیب کے ساتھ آگے بڑھنے والا مضمون ہے جس کا بائبل کی غلط فہمیوں کو دور کرنے سے بھی تعلق ہے، عورت کے صحیح مقام کو بیان کرنے سے بھی تعلق ہے اور شریعت جس طرح رفتہ رفتہ مختلف احکامات کو لے کر اور مختلف مناہی کو لے کر آگے بڑھتی ہے اس کی ترتیب کا بھی اس صورت کے ساتھ تعلق ہے. سب سے پہلے میں یہ آپ کو تو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ عورت کا جہاں تک تعلق ہے سورہ البقرہ میں عورت کو ایک ایسے رنگ میں پیش فرمایا گیا ہے یعنی حوا کی مثال کے طور پر جس کو ان تمام الزامات سے بری قرار دیا گیا جو الزامات بائبل کی بدلی ہوئی بگڑی ہوئی صورت نے حوا پر لگائے تھے. تو سب سے پہلا جو عورت کا مقام اور مرتبہ ہے وہ سورہ بقرہ میں ظاہر ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہر قسم کے ناجائز ظالمانہ الزام سے عورت کی بریت فرمائی گئی ہے. دوسرے بعد میں جو واقعات ہیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن سورہ نساء کا بھی اسی طرح ایک ایسے عظیم الشان مضمون سے تعلق ہے جس میں بائبل کے غلط عقیدے کی یعنی اس بائبل کے غلط عقیدے کی جو زمانے کے ساتھ بگڑ گئی یا جسے انسانوں نے نہ سمجھ کر غلط رنگ پہنا دیے اس کی نفی فرمائی گئی ہے اور اصل حقیقت حال پیش فرمائی گئی ہے. اب میں سب سے پہلے اس ترتیب کو لے کر آپ کو بتاتا ہوں کہ سورہ بقرہ سے بھی پہلے سورہ فاتحہ ہے
اور سورہ فاتحہ میں نہ مرد کا الگ ذکر ہے نہ عورت کا ذکر ہے، اور خطاب جو پہلا انسان خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے اور عاجزانہ خطاب کرتا ہے وہ نابودوں میں ہے، اور متکلم کا صیغہ نابودوں کا وہ مرد اور عورت پر یکساں اطلاق پاتا ہے۔ اس لیے وہ بحث بھی بعد میں اٹھے گی کہ سورہ فاتحہ میں احکامات کیا بیان ہوئے اور وہ احکامات کس طرح کھلتے رہے اور وسیع تر ہوتے چلے گئے۔ سب سے پہلے میں عورت والے حصے کی بات کرتا ہوں۔ البقرہ میں عورت کو گناہ میں پہل کرنے کے الزام سے بریت عطا ہوئی، اور آل عمران میں عورت کو ایک مثالی پاکیزگی کا نشان بنا کر پیش کیا گیا۔ یعنی کتنا زمین آسمان کا فرق ہے عورت کے تصور میں جو قرآن میں ملتا ہے اور اس تصور میں جو اس بائبل میں ملتا ہے جس کو آج تک یہ خدا کا کلام کہہ رہے ہیں۔ جو خدا کا کلام تھا وہ ماضی میں کہیں دب گیا ہے، جو بندے کا کلام ہے اس کلام میں داخل ہو کر اس کی پاکیزگی پر اثر انداز ہوا۔ اس وجہ سے جب میں بائبل کہتا ہوں تو مراد ہرگز خدا کا کلام نہیں، بلکہ وہ بائبل اس موازنے کے متعلق جب میں بات کرتا ہوں جس میں انسان نے دخل دے کر خدا کے کلام پر شک کے پردے ڈال دیے اور کچھ اس کا لے لیا اور کچھ اپنے خیالات داخل کر دیے۔ تو پہلی بات، بقرہ نے عورت کو الزام سے بری قرار دیا۔ دوسری بات، آل عمران نے عورت کا وہ مرتبہ اور مقام بیان کیا جو بعد میں مومنوں کے لیے مثال قرار دے دیا گیا۔ یعنی عورت بجائے اس کے کہ پہل نہیں کرتی گناہ کی طرف کھینچنے میں، بلکہ پاکیزگی کی علامت بن گئی اور ایسی مثال بن گئی کہ اس کی کوئی اور نظیر دکھائی نہیں دیتی۔ اور سورہ نساء میں آغاز ہی میں جو عورت کا مقام بیان کیا گیا ہے وہ تمام بنی نوع انسان کی ماں کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور اس میں بھی بائبل کے اس تصور کی نفی فرمائی گئی ہے کہ آدم سے ہر چیز پیدا ہوئی، بلکہ پہلی آیت ہی یہ بتا رہی ہے کہ عورت سے تخلیق کا آغاز ہوا ہے۔ جہاں تک احکامات کا تعلق ہے وہ میں نے الگ صورت بصورت نکال کے اکٹھے رکھے ہیں، یہ مضمون میں بعد میں شروع کروں گا۔ سر دست اتنی تمہید کافی ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں کی ترتیب اتنی عظیم الشان ہے اور اس طرح درجہ بدرجہ مضمون کو آگے بڑھاتی ہے کہ مستشرقین کی باتیں جو بعد میں آئیں گی وقتاً فوقتاً اس کے کسی جواب کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ ایسی ان کی عارضی، سطحی، تنگ نظر ہے کہ ناممکن ہے کہ ان پر قرآن کریم کے معارف کھل سکتے، کیونکہ دل بھی تقویٰ سے خالی تھے۔ اس لیے ان کی باتوں سے صرف نظر کرنا چاہیے۔ اصل میں تو ان کو پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت وہاں کی بجائے اٹھا کے وہاں رکھ دو، وہاں سے اٹھا کے ادھر رکھ دو، ایک صورت کے بعد دوسری صورت کا نزول کیوں تبدیل کر دیا گیا، کچھ ان کو سمجھ نہیں آتی، بالکل بہک چکے ہیں قرآن کے تعلق میں۔ لیکن اگر قرآن پر غور کریں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ صورتیں نزول کے لحاظ سے مختلف زمانوں میں نازل ہوئیں، مگر ترتیب کے لحاظ سے ان کو دوسری ترتیب دے دی گئی، اور ترتیب میں چونکہ ہمیں غیر معمولی حکمت اور تسلسل اور نظام دکھائی دیتا ہے، اس لیے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ترتیب الہی حکم سے تھی، بندے کے بس کی بات نہیں تھی۔ کیونکہ یہ کہنا کہ حضرت عثمان نے صحابہ کے مشورے سے ترتیب دی ہے یہ بالکل جھوٹ ہے اور ایک غلط الزام ہے، کیونکہ صحابہ کے مشورے سے صرف یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہاں رکھا تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں وہ آیات جن کے متعلق شک تھا کہ یہاں ہیں یا وہاں ہیں، وہ قطعی گواہی کے بعد پھر وہاں رکھی گئی۔ اس کے علاوہ تحریری گواہی بھی تھی، لیکن
تحریری گواہی قرآن کے بیان کے مطابق اکیلی کافی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ گواہ لانے ضروری ہیں۔ اس میں بڑی حکمت ہے، یہ بھی ایک الگ مضمون ہے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی تعیین اور ان کے یقینی ہونے کے تعلق میں یہ گواہیاں طلب کی تھیں، اور ترتیب بین ہی وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ جبریل نے معین طور پر بار بار سمجھایا کہ یہ آیت فلان جگہ ہوگی، یہ صورت پہلے آئے گی، یہ بعد میں، اور یہ بعد میں۔ یہ ترتیب اپنی ذات میں الہی ہونے کی گواہی رکھتی ہے، کیونکہ اس ترتیب میں جو مضمر معانی ہیں وہ اتنے حیرت انگیز ہیں، اور ترتیب اتنی ارتقائی ہے کہ کوئی انسان جس میں ادنا بھی عقل ہو یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ حادثاتی طور پر یہ ترتیب وجود میں آ گئی ہے۔ اس تعلق میں جیسا کہ عورت کا میں نے بیان کیا، دیکھیں کیسی خوبصورت ایک تدریج ہے، اور عورت کے مقام کو پہلے صاف کیا گیا الزامات سے، پھر اس کی حمد کی گئی، ایک معنوں میں اس کی تعریف بیان کی گئی کہ عورت جب پاکیزہ ہو تو بہت بڑے مراتب تک پہنچتی ہے، یہاں تک کہ وہ مومنوں کے لیے مثال بن جاتی ہے جس میں سارے مرد شامل ہیں، اور مومنوں کی اعلیٰ مثال بنتی ہے۔ اور عورت جب صابرہ شاکرہ ہو تو وہ بھی ایک مثال بنتی ہے، مگر دو ہی مثالیں ہیں جو قرآن کریم نے مومنوں کے لیے دیں، ایک اول صورت کی اور ایک آخری صورت کی۔ ابتدائی درجے کے مومن آسیہ فرعون کی عورت کے مشابہ تو کم سے کم ہونے چاہیے، اور اعلیٰ درجے کے مومن وہ جن کو اپنے نفس کے نتیجے میں، اپنے نفس کی تمنا اور خواہشات کے نتیجے میں روحانی مراتب حاصل کرنے کا ایک ذرہ بھی شوق نہیں ہوتا، ان کا شعلہ نفس ان پر لپکتا ہی نہیں ہے، اور بغیر اس کے ان سے روحانی اولاد پیدا ہوتی ہے جو محض آسمان سے اترتی ہے، جیسے مسیح کی روح کے متعلق یا مسیح کے وجود کے متعلق آیا کہ مرد کو چھوئے بغیر عورت سے وہ بچہ پیدا ہوا، جو خدا تعالیٰ کی غیر معمولی عظیم تخلیق کا مظہر بنا کہ مرد کو چھوئے بغیر بچہ ہو سکتا ہے۔ یہ مضمون ہے جو قرآن کریم نے بالآخر دوسری جگہ بیان فرمایا ہے، اور یہی مضمون ہے جس سے آغاز ہوا ہے سورہ نساء کی پہلی یعنی دوسری آیت کا۔ آدم کے متعلق اور حوا کے متعلق جو بائبل نے بیان کیا تھا، اب میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد یہ موازنہ آپ کے ذہن میں خوب اچھی طرح واضح ہو جائے۔ وہ آپ نے کہاں رکھ دیے ہیں حوالے میں؟ کہاں، بلکہ چھپا دیے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا نا سورہ نساء کے تعلق میں تدریجی ذکر دیکھنا ہوگا کہ عورت کا ذکر پہلے کہاں ملتا ہے اور کس رنگ میں ملتا ہے۔ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے وہ میں نے بیان کر دیا کہ عورت کو ہر قسم کے الزام سے بری ذمہ قرار دیتا ہے۔ جہاں تک بائبل کا تعلق ہے وہ یہ کہتی ہے، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، جتنے بھی جانور بنائے گئے تھے ان سے چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے
اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں، اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداوند کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ یہ قصہ سارا کیسے گناہ پیدا ہوتا ہے، کس طرح عورت نے ایک کردار ادا کیا اور پہل کی گناہ میں، اس کا کوئی اشارہ بھی قرآن کریم میں سورہ البقرہ میں نہیں ہے جہاں یہ مضمون چھیڑا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بائبل کے بیان کو قطعی طور پر غیر محفوظ بتاتی ہیں، اور اس صورت میں خدا کی طرف اس کا منسوب کرنا اللہ کی ذات کے اوپر سب سے بڑا ظلم ہے۔ یعنی خدا کی ذات سے جتنا بھی ظلم کیا جا سکتا ہے وہ اس آیت میں موجود ہے، جو بائبل کی آیت ہے جسے میں عنوان اگر لیا جائے تو یہ بات بنتی ہے۔ اس کے بیان کے مطابق سانپ نے جب پوچھا عورت سے کہ بتاؤ خدا نے کیا کہا تھا، کیوں نہ کھانا، تو عورت نے جواب دیا کہ خدا نے یہ کہا تھا کہ اس سے مر جاؤ گے، کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ شیطان نے کہا بالکل جھوٹ، ہرگز نہیں مرو گے، بلکہ نیک و بد کی پہچان پیدا ہو جائے گی، تمہیں آنکھیں عطا ہوں گی۔ تو بائبل کے بیان کے مطابق خدا سچا یا شیطان سچا؟ بائبل کا تو پہلا باب ہی بتا رہا ہے کہ خدا کی طرف خام خواہ سچ منسوب ہوا ہے، آغاز آفرینش سے یہ جھوٹ بولنے والی ذات ہے، اور سب سے پہلا دھوکہ شیطان نے نہیں دیا تھا بلکہ خدا نے دیا تھا، اور خدا نے اپنی ذات کو بچانے کے لیے انسان سے یہ دھوکہ اور فریب کا طریقہ اختیار کیا، اور یہ شیطان تھا جس نے آنکھیں کھولی ہیں۔ چنانچہ دوسرا بیان جو آفرینش کے متعلق آپ نے اس کے اندر داخل کر دیے کہیں ہیں؟ اچھا شروع میں وہ سن لیجئے، بائبل اور پیدائش کیسی ہوئی انسان کی۔ اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے۔ اب یہاں یاد رکھیں قرآن کریم کیا کہتا ہے، علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم کو تمام اسماء بتائے، اور ان اسماء کو جانوروں یا مختلف چیزوں کی طرف منسوب نہیں فرمایا، بلکہ اسماء کا مضمون کھول دیا ہے۔ اسماء اولیت کے لحاظ سے ذات باری تعالیٰ کی صفات ہیں، اور جتنے اسماء بنتے ہیں انہی سے پھوٹتے ہیں پھر آگے، اور مخلوق کے نام بھی اسماء باری تعالیٰ کے تعلق میں پھوٹتے ہیں، خواہ وہ منفی رنگ بھی رکھتے ہوں تو ان صفات کے عدم سے بعض منفی نام پھوٹتے ہیں۔ مثلا آدم کے تعلق میں فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہ کیا، تو شیطان کا نام جو باغی بنا ہے وہ ایک مثبت نام سے تعاون نہ کرنے کے نتیجے میں ایک اور نام بنا ہے، مگر نام سب اسی سے پھوٹتے ہیں جو اسماء باری تعالیٰ ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہی ہے بائبل، آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے۔ اس کا آدم کو پتہ کیسے لگا کہ دنیا میں کتنے جانور، کتنے پرندے، کتنے سمندر کے جانور ہیں؟ وہ تو آج تک بھی پوری تحقیق مکمل نہیں ہو سکی۔ ابنائے آدم ترقی کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے ہیں، لیکن اب بھی آئے دن نئی قسم کی مخلوقات دریافت ہوتی رہتی ہیں۔ اور اتنا عالم الغیب تھا آدم، تو یہ نہیں پتہ تھا کہ میں ننگا ہوں۔ یہ سوچے، اس قدر مضحک خیز ایسی حیرت انگیز کہانی ہے کہ اگر اس کو خدا کی طرف منسوب کیا جائے تو خدا غائب ہو جاتا ہے اور صرف بندہ رہ جاتا ہے۔
کیونکہ ایسی جہالت خدا کی طرف منسوب ہو ہی نہیں سکتی۔ کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں، کل دستی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ آدم نے سارا جہان چھان مارا، ہر نام رکھ لیے، ہر جانور کو پہچانا، سمندر کی تہہ میں غوطے لگائے، وہاں کی مچھلیاں دیکھیں، وہاں کے ہر قسم کے سمندری جانوروں، کیڑوں مکوڑوں کو دریافت کرنے کے بعد مناسب حال نام رکھ دیے۔ اپنے جیسا کوئی نہ ملا بیچارے کو، اکیلا رہا۔ اور خداوند نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کون سی پسلی مسنگ ہے آپ کی؟ بتائیں، کوئی ہے بیچ میں خلا ہو گیا اور وہاں بیچ میں گوشت بھر گیا ہو، ہے کہیں؟ پھر معلوم ہوتا ہے آپ ابنائے آدم میں سے نہیں ہیں۔ ان ابنائے آدم میں سے نہیں ہے جو بائبل پیش کر رہی ہے، بائبل کے سے ٹھیک ہے۔ پسلیوں سے ایک کو نکالے، اس کی جگہ گوشت بھر دیا، اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور پھر جگایا اس کو، دیکھ کون کھڑا ہے پاس۔ اور آدم نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے۔ اب یہ اردو میں جو ترجمہ کرنے والوں کا کمال ہے کہ اگرچہ اصل الفاظ بدل کے کہیں سے کہیں پہنچ گئے ہیں، مگر انہوں نے اردو میں بھی نر اور ناری کا لفظ ڈھونڈ لیا کہ نر سے نکلی اس لیے ناری کہلائے گی۔ انگریزی بائبل میں ہے مین سے نکلی ہے سو وہ مین کہلائے گی۔ اب وہ مین کا کیا مطلب ہوا، مگر انہوں نے ایک چلاکی سوچی ہے، اصل جو عبرانی عبارت ہے وہ نکلوائیں، اس میں کیا ہے، مگر بہرحال ایک یہ لفظی چلاکی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا کی بجائے ہوتا یہ ہے عورت اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہے اور مرد کے پاس جا کے رہتی ہے۔ اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ یہ حال تھا ان کی لا علمی کا کہ ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے، اور علم کا یہ عالم تھا کہ تمام جہان کے کیڑے مکوڑے، پرند چرند، فضا، خشکی، ہوا کے جانور، سب کا آدم کو علم تھا، اور ہر ایک کو نام اس نے دیا تھا۔ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باپ تو سارا جانے ہے، سب بنے ان جانوروں کو پتا تھا کہ ہم ننگے ہیں، آدم کو نہیں پتا تھا بیچارے کو کہ میں ننگا ہوں۔ تب اس کو کس نے بتایا؟ سانپ نے بتایا، اور اس طرح بتایا، اس نے کہا، سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہیں آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہ اندھی آنکھوں نے سارے جانور دیکھے تھے، ان کو پتہ نظر کچھ نہیں آتا تھا، میں کہتا ہے خدا جانتا ہے کہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا، اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا، تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس سے پہلے سارے واقعات گزر چکے تھے، اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، پہلی دفعہ ان کو پتہ چلا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ پہننا اوڑھنا انجیر کے پتوں سے انہوں نے شروع کیا ہے، اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ اب وہ پتے اوڑھ لیے تھے، اس وقت خدا سے شرم آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب ننگے پھرتے اس وقت تو شرم آتی نہیں تھی، نہ اپنے سے نہ کسی اور سے۔ تب خداوند نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اللہ کا علم الغیب یہ ہے، آوازیں دیتا پھرتا ہے باغ میں
کہ آدم تو کہاں ہے، بتا تو صحیح، کہاں چھپ گیا ہے؟ اور اس سے کہا کہ تو کہاں؟ اس نے کہا میں باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا، میں نے تجھے چلتے پھرتے سن لیا تھا، تیری قدموں کی چاپ سن لی تھی اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا تجھ سے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ پکڑا گیا نا یہاں آدم آ کے۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، میں باغ کا پھل کھا بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس جواب سے پکڑ لیا اس کو، ہیں تجھے کس کا پتہ چلا کہ تو ننگا ہے؟ میں تجھے آنکھیں نہیں دی تھیں دیکھنے کے لیے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ یہ عورت کا مقام ہے، یہ آدم کا تصور ہے اس بائبل میں جس کو یہ لے لے کے گھر گھر پھرتے ہیں اور کہتے ہیں ادھر آؤ، اس میں تمہارے لیے نجات ہے۔ اس بائبل میں جس میں انسان نے اپنے دماغ کے سارے اندھیرے ڈال دیے، خدا کی طرف جھوٹ منسوب کیا، خدا کی طرف دھوکہ منسوب کیا، اور آدم کی تخلیق کا ایسا جاہلانہ تصور پیش کیا کہ خود ان انسانوں نے جنہوں نے یہ بائبل کے ساتھ اپنا تعلق باندھ رکھا ہے، ایک ایک منزل پر جب بھی جستجو کی بائبل کو جھوٹا پایا اور خدا تعالیٰ کی قدرت کو کسی اور رنگ میں دنیا میں کائنات میں ڈھلتے اور کھلتے ہوئے دیکھا ہے، پھر بھی یہ چمٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے اصل بات یہ ہے کہ آدم اگر دونوں آنکھوں سے اندھا تھا تو یہ ایک آنکھ سے اندھے ہیں، یعنی دائیں طرف کی آنکھ بند ہے، مذہب کی آنکھ سے بالکل اندھے ہیں، کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور بائیں طرف کی آنکھ جو دنیا طلبی کی آنکھ ہے وہ بہت روشن ہے، اس میں زمین کی پاتال سے بھی یہ راز نکال لاتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے سر دست میں اس کو چھوڑتا ہوں، اب میں واپس اس آیت کے مضمون کی طرف آتا ہوں جو میں نے تلاوت کی ہے۔ اس پہلی آیت میں جو سورہ النساء کی آیت ہے، عورت کو ہی پہلی صورتوں کی طرح پہلے سے بڑھ کر پیش کیا جا رہا ہے اور تمام بنی نوع انسان کی ماں کے طور پر پیش کیا ہے۔ آدم کو پہلے نہیں رکھا بلکہ حوا کو پہلے رکھا ہے، ان معنوں میں کہ زندگی کا آغاز اور زندگی کی نشو و نما کا آغاز جس نفس سے ہوا تھا اسے مادہ بیان کر کے پیش کیا گیا ہے، اور ابھی اس کا تعلق کسی مرد کے کسی نر سے کوئی نہیں تھا، کیونکہ نر پیدا ہی نہیں ہوا تھا، نر بعد میں پیدا ہوا اور اس نفس میں سے پیدا ہوا جس کو خدا تعالیٰ ایک مادہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ جب پیدا ہوا تو پھر مرد اور عورت دونوں بن گئے، اور مرد اور عورت سے پھر تمام بنی نوع انسان کی نسلیں پھیلی ہیں۔ یہ تصور ہے جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے، اور بین ہی یہی ہے جو سائنس نے دریافت کیا ہے۔ سائنس کی بہت سی باتیں تو بعد میں غلط ثابت ہوتی ہیں، مگر بعض ایسی ہیں جو قانون بن جاتی ہیں جن کے متعلق کوئی معمولی شعور رکھنے والا سائنسدان بھی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ان حقائق میں سے ایک ہے۔ اب اس کی طرف میں پہلے آتا ہوں، بعد میں اس کے جو لغوی بحث وغیرہ ہے بعد میں لے لیں گے، کیونکہ اب یہ مضمون چل پڑا ہے، بیچ میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اول یہ بات بھی رکھیں یاد کہ یا ایھا الناس کا خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب نہیں، اور اس خطاب کا تعلق ہرگز مشرک یا یہود اہل کتاب سے یا مومنوں سے الگ الگ نہیں ہے، بلکہ لازماً محض انسان پیش نظر ہے۔ اس لیے مستشرقین جو یہ کہتے ہیں کہ مکے میں جو خطاب تھا اس میں عام طور پر ایھا الناس کہا گیا تھا، اس غرض سے کہ تاکہ مشرکین مخاطب رہیں سامنے، وہ مومن نہیں تھے نہ وہ اہل کتاب تھے،
تو قرآن کا یہ کلام محدود نوعیت کا تھا، یہ انہوں نے محض اس شکست سے بچنے کی خاطر رستہ اختیار کیا ہے کہ قرآن کریم بنی نوع انسان کو بحیثیت بنی نوع انسان مخاطب کرتا ہے اور یہ کہتا ہے قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ اِنِّی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دے اے بنی نوع انسان میں تم سب کی طرف جمیع طور پر رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی ہے؟ یہ بھی نکالیں، کل کے درس میں لے آئیں گے۔ یہ ویری اور سیل وغیرہ اس قسم کی جہلانہ باتیں کرتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے، مگر بعض دفعہ غصہ کی بجائے ان کی جہالت پر رحم آتا ہے۔ وہ بعض باتوں میں بالکل بے اختیار ہیں، ان کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ وہ یہ اندازہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کلام بنایا ہے، اس لیے اگر ہم بناتے تو اس طریق پر بناتے، اگر ہم بناتے تو مکے کے دور میں جو ہم آیات قرآنی بناتے اس میں خطاب ایھا الناس سے کرتے، اور جب مدینے میں داخل ہوتے تو یہود کو خیال رکھ کر اور عیسائیوں کا خیال رکھ کر اہل کتاب کے لفظ سے بھی ان کو مخاطب کرتے، اور مومنوں کو پھر مومن کہہ کر مخاطب کرنا شروع کرتے۔ یہ انہوں نے اندازہ بنایا ہے، اپنا انداز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ اس انداز کے خلاف مکی صورتیں گواہی کے ساتھ بھری پڑی ہیں۔ بالکل جھوٹا الزام ہے۔ الناس کا خطاب قرآن کریم کا شروع سے واضح اور ظاہر و باہر طور پر تمام بنی نوع انسان سے ہے، اس میں مشرک اور غیر مشرک کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس صورت میں مثلا جو سورہ نساء ہے، جس کے متعلق یہ سب مستشرقین مانتے ہیں کہ یہ آیت بہرحال مدنی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جن آیات کو انہوں نے غیر مدنی قرار دیا ان کی لسٹ میرے پاس موجود ہے، اس میں یہ آیت شامل نہیں ہے۔ پوری ہے نمبر 2 آیت 14 اور شاید 30 وغیرہ 43 سے شروع ہوتی ہیں آگے، اور یہ خطاب دیکھیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اے لوگو، اے انسانوں، نہ مشرک نہ غیر مشرک کوئی مذہبی تفریق پیش نظر نہیں ہے، تخلیق کا مضمون ہے۔ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، نفس ایک ایسا لفظ ہے جو مؤنث بھی ہوتا ہے اور مذکر بھی، یعنی اس میں عورت کی ضمیر بھی اس کی طرف پھر سکتی ہے اور مرد کی بھی، اور نفس انسانی جان کے متعلق جب استعمال ہو تو اسے مؤنث حوالے سے بھی قرآن کریم یاد کرتا ہے، مگر یہاں صرف نفس کی بات نہیں فرما رہا اللہ تعالیٰ، خلقکم من نفس واحدۃ، یہ لفظ واحدہ ہے جس پر غور ضروری ہے، یعنی بنی نوع انسان کی پیدائش کا یہ نقشہ پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہیں سب سے پہلے ہم نے ایک ایسی جان سے پیدا کیا تھا جو مؤنث بھی تھی اور اکیلی بھی تھی، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس کا زوج، اس کا مذکر نر ہم نے اس میں سے پیدا کیا ہے، اور ابھی انسان وجود میں ہی نہیں آیا، آغاز اس طرح ہو چکا ہے کہ زندگی ایک ایسے مادے سے پھوٹتی ہے جو مادہ بھی ہے، یعنی اس میں عورت کا مضمون پایا جاتا ہے، اور اس مادہ کو کسی مرد کی احتیاج نہیں ہے، وہ اکیلی کافی ہے، اور اس سے زندگی پھوٹ کر ایک لمبا سفر اختیار کر لیتی ہے، تب جا کر خلق منہا زوجہا کا مضمون آتا ہے۔ بس بائبل کا یہ بیان کہ آدم کی پسلی سے پیدا کیا تھا کیسے صاف جھٹلا دیا گیا، آدم کی پسلی سے کوئی پسلی نہیں نکالی گئی، اور ڈاکٹر صاحب کی پسلی میں نے دکھائی ابھی آپ کو، مطلب اشارہ کیا اس طرف
وہ ڈاکٹر ہیں، جانتے ہیں پسلیاں کتنی ہوتی ہیں، انہیں ہاتھ لگا کے بھی احتیاط دیکھ لیا تھا، دونوں طرف ہاتھ پھیرا تھا کہ میری پسلیاں پوری ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں کون سا آدم ہے جس کی ذکر کر رہے ہیں۔ اور فرمایا اس میں سے پھر ہم نے اس کا زوج نکالا ہے۔ جب نر اور مادہ پیدا ہو چکے، جب نر اور مادہ کے ذریعے افزائش نسل کا نظام جاری ہو گیا، بث منہما رجالا کثیرا ونساء، تو رجال اور نساء ان دونوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک بھی دونوں میں سے جو انسان کہلاتے ہیں، خواہ وہ رجال ہوں خواہ وہ نساء، ایک بھی اکیلا خود پیدا نہیں ہوا۔ اب یہ وہ جو مضمون ہے، یہ اتنا قطعیت کے ساتھ سائنس سے ثابت ہے کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ کوئی دنیا کا سائنسدان، مذہبی ہو یا غیر مذہبی، اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ زندگی ایک لمبے عرصے تک تنہا سفر کرتی رہی اور عورت یعنی مادہ کے پیٹ سے پیدا ہوتی رہی، اور ہرگز اسے مرد کی احتیاج نہیں تھی۔ اس سے پہلی اور صورتوں میں جو عورت کا ذکر ہے اس کا اس آیت سے بھی گہرا تعلق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں یہ دعویٰ فرمایا گیا کہ مریم بغیر مرد کے تعلق کے بچہ جننے کی اہل ثابت ہوئی، اور اس پر بڑے اعتراض ہوئے کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت جو نساء جس کا نام رکھا ہے، اس کو اس صورت کے آغاز ہی میں فرماتا ہے تمہیں کیوں تعجب ہے، تم سب کی ماں تو وہ مادہ تھی جس کو کبھی مرد کی احتیاج نہیں ہوئی، اور انسان کی پیدائش کا آغاز ہی اس زندگی کے آغاز سے ہوا ہے جو مختلف شکلوں میں پہلے پائی جاتی تھی، مگر وہاں نہ نر کی تمیز تھی نہ مادہ۔ نر کی الگ تمیز تو ہوگی، لیکن مطلب یہ ہے کہ نر کا وجود کوئی نہیں تھا، اکیلی مادہ افزائش نسل کے لیے کافی تھی۔ غور کر کے دیکھ لو، بس مادہ ہے جو بغیر نر کے احتیاج کے بچے پیدا کرتی رہی ہے، اور کروڑوں سال تک ایسا کیا اس نے۔ اور اب تمہیں شک پڑ گیا ہے کہ عورت سے اکیلی سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ خدا نے اس میں سے پھر اس کا نر پیدا کیا تھا، اور عورت کو بطور ماں کے یہ عظیم مقام دیا گیا ہے یہاں۔ اور عیسائی کہتے ہیں کہ عورت بیچاری کو تو کوئی کسی شمار میں ہی نہیں رکھا گیا۔ جو عورت کا مضمون عیسائیت میں ملتا ہے، آگے حوالہ دلاتی ہیں نا آپ نے ساتھ شامل، عورت کو کس رنگ میں پیش کیا گیا، وہ بھی حوالہ ہے کہ نہیں اس میں؟ وہ نیو ٹیسٹمنٹ کا، اس میں بھی عورت کا ذکر ملتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، مرد اور عورت تو جوڑا بننے کے بعد جوڑوں ہی میں سے پیدا کیے گئے ہیں، یعنی انسان کے آباء و اجداد ابھی انسان کہلانے کے مستحق نہیں تھے، جوڑے پیدا ہو چکے تھے، ان سے پھر آگے یہ پیدائش ہوئی ہے۔ ایک اس کا یہ مضمون ہے جو کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب انسان جس کو ہومو سیپین کہا جاتا ہے وہ پیدا ہوا ہے، تو کیا واقعہ ہوا تھا؟ کیا پہلے ایک نر وجود میں آیا تھا، خواہ وہ دو جانوروں کے ملنے سے ہی آیا ہو، لیکن پہلے نر وجود میں آیا تھا جس کو ہم فرسٹ ہومو سیپین کہہ سکتے ہیں، یا پہلے عورت وجود میں آئی تھی جس کو فرسٹ ہومو سیپین کہہ سکتے ہیں۔ ہومو سیپین سائنس کی اصطلاح میں حیوان ناطق کو کہا جاتا ہے، جس سے آگے انسان کی ساری نسل چلی ہے، جس کو آدم کہہ سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہتے ہیں کہ ایک وجود تھا جس کو ہومو ایریکٹس کہتے تھے، وہ جانور انسان اور پہلے جانوروں کے درمیان انسان کے قریب ترین پیدا ہونے والا جانور تھا، جو دو ٹانگوں پر سیدھا چلنا سیکھ گیا تھا، مگر ابھی اس کا دماغ اتنا چھوٹا تھا کہ وہ
ہومو سیپین یعنی انسان ناطق کہلانے کے قابل نہیں تھا. اس کی جو کھوپڑی ملی ہے وہ سائز میں بہت چھوٹی ہے اور اس کے اندر اتنا مادہ دماغ کا آتا ہی نہیں کہ وہ سمجھتے ہیں سائنسدان کہ وہ ترقی کرتے ہوئے انسانی علوم کی آخری منازل طے کر سکتا، یعنی مسلسل انسانی علوم کا وہ سفر کر سکتا ہے جس پر انسان کو ڈال دیا گیا. تو یہ جو فرمایا گیا ہے کہ عورت سے پیدا کیا گیا، اس کا ایک یہ معنی بنیں گے، یعنی مادہ سے، اکیلی مادہ سے، کہ جب انسان کا آغاز ہوا ہے اس وقت بھی سب سے پہلا وجود جو ظہور میں آیا ہے وہ مادہ تھی. چنانچہ سائنسدانوں نے جو اب تک تحقیق کی ہے، مختلف وقتوں میں مختلف پنجر زمین سے نکالتے رہے ہیں جو ابتدائی انسانوں کے پنجر تھے، 1,00,000 سال سے بھی پرانے زمانے کے. ان پنجروں سے یہ اندازہ لگاتے رہے کہ آدم اور حوا کی پیدائش تو ابھی جمعہ 8 دن کل کی بات ہے. وہ جو انسان کی پیدائش ہے وہ تو 1,00,000 سال سے بھی اوپر بہت پرانے زمانے سے شروع ہو چکی تھی اور اس کے دبے ہوئے پنجر قطعی طور پر مل چکے ہیں. آخری چیز جو اس سمن میں دریافت ہوئی وہ ایک عورت کا پنجر ہے جو کینیا سے یا مشرقی افریقہ کے کسی ملک سے نکلا ہے. اور اس کے متعلق سائنسدان کہتے ہیں کہ جتنے بھی پنجر نکلے ہیں ان میں سے یہ قدیم ترین ہے. اور اس کے متعلق ان کا خیال ہے کہ یہ پہلا تھا، یا اگر پہلا نہیں تھا تو یہ ملک بہرحال وہ ملک ہے جہاں پہلی عورت پیدا ہوئی ہے اور جس کو ہم ہومو سیپین کہہ سکتے ہیں. اس عورت سے پھر مرد کے تعلق سے جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں وہ انسان کہلائے. یعنی وہ ایسے مقام پر کھڑی ہے عورت کہ پہلا ترقی کا قدم جو اٹھا ہے وہ ایک عورت کی شکل میں اٹھا ہے. اس کے بعد خدا تعالیٰ نے پہلے نسل کے آدمی سے اس کا تعلق جوڑا ہے یا اس کے ساتھ بعد میں اسی ماں کے پیٹ سے جس سے یہ پیدا ہوئی تھی ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس کو ہم مرد کہہ سکتے تھے مقابل پر. اور اس زمانے میں وہ قوانین تو نافذ نہیں تھے جو شریعت کے بعد نافذ ہوئے ہیں. وہاں تو زندگی آزاد تھی تعلقات میں. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ نسل جو بنی شروع ہوئی ہے اس کا پہلا فرد عورت اور بعد میں پھر اسی سے مرد بنے ہیں اور پھر ان دونوں کے تعلق سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلنے شروع ہو گئے. بس اس آیت کو جس پہلو سے بھی دیکھیں آج کی سائنسی دریافت قطعی طور پر اس کی سچائی پر گواہ بنتی ہے. اور بائبل جو تصور پیدائش کا پیش کرتی ہے وہ مذہبی لحاظ سے بھی انتہائی ناقص اور سائنسی لحاظ سے بھی نہایت بودا اور بلا تاخیر بلا تردد رد کرنے کے لائق ہے. پھر فرماتا ہے عورت کی عظمت کا خیال دیکھیں کہ نشان کتنا بڑا ہے اس میں. یعنی ساتھ یہ بھی ثابت کر دیا کہ مریم کا جو ذکر گزرا ہے اس پہ تعجب کی کوئی ضرورت نہیں. اور یہ جو فرمایا تھا کہ آدم کو بھی تو پیدا کیا تھا اس کی تشریح اس آیت نے کر دی ہے. لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کی مثال مریم کی مثال آدم سے عیسیٰ کی مثال آدم سے ہے. لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جس طرح آدم بن ماں باپ کے پیدا ہوا اسی طرح مریم کا بیٹا عیسیٰ اگر بن باپ کے پیدا ہو گیا تو کیا تعجب ہے. اور یہ بات ہے غلط کہ وہ آدم جس کا ذکر ملتا ہے اس سے تو 1,00,000 سال سے بھی اوپر پہلے زمانے سے انسان موجود تھا. تو کیا قرآن کریم نے نعوذ باللہ کوئی غلط بات کہی ہے؟ قرآن کریم نے جو کہا خود اسے سمجھا بھی دیا. فرمایا تم بحث یہ اٹھا رہے ہو کہ کس طرح عورت سے بغیر مرد کے تعلق کے کچھ پیدا ہو گیا، خلق آدم پر کیوں غور نہیں کرتے؟ اگر تم خلق آدم پر غور کرو تو یہ مضمون پوری وضاحت کے ساتھ تم پر کھل جائے گا اور دل کی گہرائی تک تمہیں مطمئن کر دے گا کہ عیسیٰ کے بے باپ کے پیدا ہونے میں ہرگز
کوئی خدائی نشان اس کی ذات میں نہیں ہے، بلکہ اگر نشان ہے تو خالق کی ذات میں ہے، اور وہ اس سے پہلے بھی ایسی تخلیق کر چکا ہے جو تمہاری نظر کے سامنے ہے۔ تو آدم کی تخلیق پر غور کرو گے تو عیسیٰ کی تخلیق تو بالکل معمولی ایک چھوٹا سا رونما ہونے والا رستے کا واقعہ دکھائی دے گا، اور یہ تفصیل ہے جس کا یہاں ذکر کر دیا گیا۔ پس آدم کی مثال یہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اے بنی نوع انسان یاد رکھو، اے انسانوں یاد رکھو اور تقویٰ کرو اللہ کا، اپنے رب کا، جس نے تمہیں ایک ہی مادہ ذات سے پیدا کیا اور اس مادہ ذات سے اس کا جوڑا نکالا، اور جب جوڑا نکال لیا تو ان دونوں میں سے پھر مرد اور عورتیں پیدا کی ہیں، اور اکیلا نہ آدم پیدا ہوا نہ اکیلی اور حوا پیدا ہوئی۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس سے تم سوال کرتے ہو، بہی تساءلون بہی، جس سے تم سوال یہاں جس کے ذریعے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو کا ترجمہ بھی بنتا ہے، اور جس سے تم سوال کرتے ہو یہ بھی ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہاں رک گیا تھا کہ کون سا ترجمہ اختیار کروں۔ حضرت مسلم موعود نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ جس کے حوالے دے دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے تعلق میں تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یعنی جس کے حوالے سے، والارحام، اور ارحام کا خیال رکھنا۔ یہ جو دوسرا ترجمہ ہے اس کے متعلق ابھی میں پورے یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس لفظ تساءلون سے نکل سکتا ہے کہ نہیں۔ میرے ذہن میں دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جس کے بہی، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، سأل بہ کا مطلب یہ ہے اس سے بھی مانگا، اس سے پوچھا، تو تساءلون کا مفہوم میرے ذہن میں یہ بھی ابھرتا ہے، اگر عربی گرامر نے اجازت دی تو کل میں آپ کو بتا دوں گا، کہ بہت سوال کرتے ہو، صرف یہ نہیں کہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بلکہ سوال اللہ سے ہی کرتے ہو مگر بہت سوال کرتے ہو۔ یہ چیک کریں جی کل۔ والارحام، اور ارحام کا خیال رکھنا۔ اب دیکھیں عورت کا مرتبہ کس طرح خدا تعالی نے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا ہے، اور کس عظیم مقام تک اس کو پہنچا دیا ہے کہ اگر تم نے اللہ سے سوال کرنے ہیں، اگر یہ میرا معنی درست ہے، تو یہ سوال جو ہیں یہ ارحام کے حق ادا کرنے سے قبول ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے۔ یہ جو بات ہے یہ تو قطعی طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے گرامر کی بحث جو بھی اٹھے یہ مضمون بہرحال قطعی طور پر اس آیت سے نکلتا ہے کہ رحم سے تعلق رکھو گے، رحم کے حقوق ادا کرو گے تو رحمان خدا سے تعلق رہے گا، اگر رحم کے حقوق ادا نہیں کرو گے تو رحمان خدا سے تعلق کاٹا جائے گا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر، یعنی اس پہلو سے رقیبہ مراد ہے، ویسے تو رقیب ہر پہلو سے ہے، اور اس مضمون کے بعد یہ بات بنے گی، خدا تعالیٰ تم پر مسلسل نگران ہے۔ بس جو حقوق رحم سے پیدا ہوتے ہیں ان کو اس طرح درجہ بدرجہ بڑھا کر یہاں دکھایا گیا، اور اس کے بعد پھر عورت کے حقوق کا مضمون چھیڑ دیا گیا ہے جو سورہ نساء میں آتا ہے۔ اس کا کسی اتفاقی جنگی حادثے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ جنگیں ہو رہی تھیں، اس سے پہلے حکم تھا کہ صبر کرو
اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، اور رابطو، آپس میں ایک دوسرے سے تعلق باندھو، اللہ سے تعلق باندھ کے رکھو، اور اپنی سرحدوں کی نگرانی کرو۔ یہ سارے مضمون رابطو میں شامل ہیں۔ اس لیے اب فرمایا ہے کہ رابطو کے کیا کیا طریق ہیں۔ رابطو میں جو باہمی ربط ہے وہ رحمی تعلق کو توڑ کر قائم رہ ہی نہیں سکتا۔ پہلے گھر میں انسان ایک دوسرے سے مربوط ہوگا۔ اگر خاندانی رباط کو تم نے چھوڑ دیا اور یہ خیال کیا کہ تم آپس میں بطور قوم کے ایک ہو کر رہ سکتے ہو، تو اس بات کو جھوٹ سمجھو اس بات کو، کیونکہ جس نے رحمی رشتوں کا تعلق توڑا اس نے خدا کو بھی چھوڑ دیا، کیونکہ رحمان اس سے تعلق کاٹ لے گا۔ اور آپس میں جس کا گھر ایک نہ ہو سکے وہ قوم ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ بس رابطو کے مضمون کو ہی آگے بڑھایا گیا ہے، اور سورہ نساء سے ایک یہ بھی اس کا تعلق ہے، پچھلی سورہ آل عمران سے اس کا یہ بھی تعلق ہے۔ بس اب دیکھ لیں تعلق کس طرح خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ صاف دکھائی دینے لگے ہیں کہ ایک صورت دوسری سے مربوط، اور یہ رباط جو ہے یہ صرف انسانوں کا نہیں، صورتوں کا بھی آپس میں رباط ہے۔ اور سورہ نساء کا تو اتنا گہرا اور قطعی مضبوط تعلق پہلی صورتوں سے ہے کہ یہ باتیں وہ بیچارے جو محروم ہیں ان کو نظر نہ آئے تو ہم اس میں ان کو بے قصور سمجھتے ہیں۔ ہم بے قصور اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کا بغض نظر نہیں آ رہا پوری طرح، جو اندر دبا ہوا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اندھے کیوں ہوئے ہیں اور کیوں ان کو یہ صاف دکھائی دینے والی باتیں دکھائی نہیں دیں۔ یہ ہے بہت ہی اہم مضمون۔ اب میں آپ کے سامنے پھر وہی بات دہراتا ہوں جو بائبل میں لکھی گئی تھی عورت کے متعلق۔ اب نیو ٹیسٹمنٹ کے حوالے سے میں وہ بات پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک، اسلام نے عورت کو تو جوتی کے نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے اور اس کی کوئی عزت نہیں ہے، حالانکہ بالکل اپنا الزام ہے، اپنے اوپر عائد ہونے والا الزام ہے جو اسلام کے اوپر یہ پھینک رہے ہیں، اور میں نے قطعی طور پر ثابت کر دی ہے۔ عورت کا تصور تو ایسا ہولناک پیش کیا گیا ہے بائبل میں کہ اس کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی باقی، اور جتنا اس کو گناہ کی سزا دی جائے جو اس کو آدم نے انسان کو سکھایا ہے وہ برحق ہو جاتی ہے، پھر اسی سے ساری شرارت پھوٹی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عورت سے خدا کا تعلق قائم کرنے کا، عورت کو خدا سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بیان کرتا ہے، رحمان خدا سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بیان کرتا ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یہ مضمون اسی آیت سے پھوٹ رہا ہے بالکل واضح طور پر، ورنہ ویسے تو قرآن کریم میں کہیں یہ ذکر نہیں کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد قطعی طور پر اس آیت میں بھی سے بھی منسلک ہے، اور دوسری اور بھی آیات ہیں جن سے یہ مضمون نکلتا ہے۔ تیموتھیوس، اس کا انگریزی میں لکھا نہیں ہوا، اب اردو میں تلفظ پر سمجھ نہیں آ رہی مجھے، تیموتھیوس یا تیوتھیوس کیا میں لکھا تو ہوا، پڑھا کیسے جاتا ہے؟ انگریزی میں لکھا کریں تاکہ نسبتاً آسان ہو جائے۔ اصل میں جو حوالہ انہوں نے لیا ہے، کیونکہ درس اردو تھا اس لیے اردو ترجمے سے لے لیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ دقتیں پیدا ہوتی ہیں، مگر اس کا اصل جو ہے انگریزی وہ آپ نے دے دیا ان کو ترجمے کی، جو انہوں نے ترجمہ پیش کرنا ہے، یہ بھول گئے تھے؟ اچھا، وہ اگر ان کے پاس بائبل ہو تو ایک تیموتھیوس باب 2 آیات 12 تا 15 ہیں جو میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے،
بلکہ چپ چاپ رہے۔ اب یہاں یہ بحثیں اٹھائی ہیں کہ عورت کو ووٹ کا حق نہیں، فلاں حق نہیں، اور حکومت کا حق نہیں، اور بائبل کیا کہہ رہی ہے، وہ سب باتیں تو مولویوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ میرا خیال ہے ان سے سیکھ کے آگے پیش کر رہے ہیں لوگ، قرآن میں تو کوئی ذکر نہیں۔ میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے، بلکہ چپ چاپ رہے، کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا، اس کے بعد ہوا۔ اب قرآن کی آیت دیکھیں، کس شان کی آیت ہے، کتنی روشن، کتنے اندھیروں سے پردے دور کرنے والی۔ 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں جو اب یہ جستجو کر کے نکال رہے ہیں اور اس کی تائید میں گواہ بن گئے ہیں۔ پہلے آدم بنایا گیا، اس کے بعد حوا، اور آدم نے فریب نہیں کھایا۔ آدم بیچارے کا تو مرد کا تو قصور ہی کوئی نہیں، عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی، سمجھیں؟ لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی، بشرطی کہ وہ ایمان اور محبت اور پاکیزگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہے۔ اب یہاں اولاد ہونے سے نجات پائے گی لکھا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ نجات دہندہ کی تو کہتے ہیں اولاد ہی کوئی نہیں تھی، اور یہاں عورت کی نجات کے لیے نجات دہندہ پر ایمان لانے کا ذکر ہی کوئی نہیں ملتا۔ جس عورت کے بچہ پیدا ہوگا وہ اس سے نجات پا جائے گی، اور یہ بحث ساتھ ضرور اٹھا دی ہے کہ وہ پاکیزگی، محبت اور پاکیزگی اور پرہیزگاری کے ساتھ بچہ جنے گی تو نجات پائے گی۔ بس اس کے نتیجے میں بچہ جو ہے وہ نجات دہندہ نہیں بنے گا، بلکہ ماں کو نجات ملے گی۔ اور اس میں غالباً ان کا ایک اور مضمون بھی ہے جو اس آیت کے لکھنے والے کے ذہن میں ہوگا۔ بائبل میں یہ آتا ہے کہ عورت نے جب گناہ کیا تو اس کی گناہ کی سزا یہ مقرر کر دی گئی کہ وہ تکلیف سے بچہ جنے گی۔ چونکہ یہ حوالہ اس کلام کے لکھنے والے کے پیش نظر تھا غالباً، اس لیے اس نے کہا جب یہ سزا مل گئی تکلیف سے بچہ جنے گی، تو جب تکلیف سے بچہ جنا وہیں اس کی نجات ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ اور جب نجات ہو گئی تو گناہ بخشا گیا کہ نہیں بخشا گیا؟ اگر گناہ بخشا گیا تو پھر آگے کیسے منتقل ہو گیا وہ؟ عورت تو بچہ جن کے نجات پا گئی، بچہ پھر بھی گناہ گار۔ اور اگر یہ اصول مان لیا جائے تو حضرت مریم نے تکلیف سے بچہ جنا تھا کہ نہیں؟ اور اتنی تکلیف سے کہ بائبل بھی اور قرآن بھی بتا رہے ہیں کہ غیر معمولی، کیونکہ کنواری اگر بچہ جنے تو اس کو بہت تکلیف ہوگی، یہ طبی بات ہے، کیونکہ اس کے مسئلے اسی طرح کشادہ نہیں ہوتے، ان میں وہ جو آہستہ آہستہ مرد اور عورت کے تعلقات کے نتیجے میں بچے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، وہ پوری طرح کنواری میں ہو نہیں سکتی۔ اس لیے قرآن کریم نے بالکل صحیح نقشہ کھینچا ہے کہ حضرت مریم نے یہ کہا مت تو قبل ھذا، اے کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، اتنی تکلیف ہے۔ تو اس تکلیف سے بچہ جنا، آپ تو وہ جنتی ہو گئیں۔ ان کا نظریہ تو یہ ہے کہ بچہ پھر بھی گناہ گار پیدا ہوگا، تو عیسیٰ بے گناہ کیسے ہو گئے؟ صرف یہ ایک عذر بناتے ہیں کہ چونکہ مرد نے اس کو نہیں چھوا اس لیے وہ پاک پیدائش ہے، حالانکہ بائبل کے لحاظ سے مرد کو چھونے سے پیدائش کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے اس کی پاکی ناپاکی سے۔ عورت گناہ گار ہوئی، وہاں مرد کے چھونے کا ذکر نہیں ہے، پھل کھانے سے اور شیطان کی بات ماننے سے، اور شیطان کی وہ بات ماننے سے جو سچی تھی، اور خدا کی نعوذ باللہ جھوٹی بات کے انکار کے نتیجے میں گناہ گار ہو گئی۔ اب یہ گناہ کا ایک اور تصور بھی پیدا ہو گیا۔ یہ گناہ اس کو کہتے ہیں کہ سچ کو قبول نہ کرو، جھوٹ کے پیچھے چلو۔ یہ نیکی ہے، گناہ نہیں، نیکی ہے۔ سچ کو رد کرو اور جھوٹ کے پیچھے چلو اور اندھے رہو، کچھ تمہیں سجھائی نہ دے۔ یہ نیکی کی بہترین تعریف ہے جو بائبل نے کر دی ہے۔ اور وہ عورت جس نے احتجاج کیا ہے اس کے خلاف، جو اٹھ کھڑی ہوئی عالم بغاوت لے کر اور کہتی ہے کہ میں تو سچ کے پیچھے چلوں گی، میں تو روشنی
بھی مطابق اطاعت کروں گی، دیکھوں گی اور سمجھوں گی۔ وہ عورت جس کے اوپر روشن ہو گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک خدا جھوٹا تھا، جس نے یقین کر لیا اپنے تجربے سے کہ شیطان ہی پاک باز ہے اور سچا ہے، یہ اس کا بیچاری کا گناہ ہے۔ اب اگر یہ گناہ ہے تو اس کے اور بڑے دلچسپ منطقی نتائج نکلتے ہیں۔ جب عیسیٰ نے گناہ سے نجات بخشی تو کس گناہ سے نجات بخشی؟ اسی پیدائشی گناہ سے کہ سچ کو سچا سمجھے اور جھوٹ کو برا سمجھے، جہالت کو پسند کرے اور بینائی کو قبول نہ کرے۔ تو گناہ، جس گناہ سے بخشش ہوئی ہے، بخشش واپس اصل کی طرف لوٹا دیا کرتی ہے۔ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کا گناہ بخشا جاتا ہے وہ گویا ایسا ہو جاتا ہے جسے ماں نے اس کو از سر نو پیدا کیا ہو، اور کچھ بھی گناہ کا بد اثر اس میں باقی نہ رہے۔ تو ایز یو ور، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اگر گناہ کا یہی تصور ہے جو بائبل پیش کرتی ہے، جس کو عیسائی سب دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اور یہ عورت سے وابستہ ہے، مرد سے نہیں ہے، تو اول تو جس عورت نے درد سے بچہ جنا، حضرت مریم نے، وہ خود پاک ہو گئیں، لیکن ان کے اصول کے مطابق یسوع پاک نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن اگر پاک ہوئے، فرض کریں، ہم تو ویسے پاک مانتے ہیں، اس بنا پر نہیں مانتے، مگر ان کے طریق کے مطابق اگر پاک ہوئے اور بالآخر گناہ سے نجات بخشی دنیا کو، تو گناہ کیا تھا؟ شیطان کی بات مان کر خدا کے جھوٹ کو سمجھ لینا اور سچائی کو قبول کر لینا، اور نیک و بد میں تمیز کرنے کی اہلیت پانا۔ تو جو پھر مسیح پر ایمان لائے گا وہ بیچارہ از سر نو اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی۔ اچھی ترقی ہے کہ ابتدائے آفرینش کے اس مقام تک اس کو پہنچا دیا گیا جہاں وہ پھر بیچارہ اندھے کا اندھا اور غلط تصورات پر ایمان لانے والا اور نیک و بد میں تمیز کا اہل نہیں رہا۔ تو یہ دیکھیں، قرآن کریم اور بائبل کے بیان میں اگر تجزیہ کر کے ایک ایک پہلو سے دیکھا جائے تو کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیوں جی، آپ نے کیا پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں؟ ٹیموتھی، وہ تیموتھیوس غلط ہوا نا پھر؟ ہاں، اردو میں یہی ہے۔ ہاں، کیا ہے؟ ہاں، میں بھی سوچ رہا تھا، میں اس سے آپ سے پوچھا بھی تھا، میں کہ یہ حوالہ جو ہے یہ بتائیں اولڈ ٹیسٹامنٹ کا ہے کہ نیو میں؟ مجھے ٹیموتھی نیو ٹیسٹامنٹ میں کوئی یاد نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ انہوں نے نیو ٹیسٹامنٹ کے حوالے سے دیا ہے۔ یہ درست کرنے اچھا ہوا وقت کے اوپر بات پکڑی گئی۔ یہ انگریزی میں ٹیموتھی ہے، اور یہ جو حوالہ ہے یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کا ہی حوالہ ہے، اور وہ حوالہ ہے جس کو نیو ٹیسٹامنٹ نے جب بھی اس ذکر چلا ہے اس کو قبول کیا ہوا ہے، اس کے خلاف بات نہیں کہی، کیونکہ اگر وہ اس کو قبول نہ کریں تو ان کا سارا نظریہ گناہ اور نجات کا وہ دھڑام سے نیچے گر پڑتا ہے۔ اس لیے کسی حوالے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں، اگر وہ قبول نہ کریں تو عیسائیت ختم، کیونکہ عیسائیت کی بنا اس بات پر ہے کہ انسان پیدائشی گناہ گار ہے، اور گناہ کا آغاز حوا کے گناہ سے ہوا تھا، اور سینٹ پال نے بھی بڑے کھل کر اس حوالے کو دے کر بات کی ہے، اور غالباً سینٹ جان میں بھی ملتا ہے۔ یہ ہماری ریسرچ ٹیم بیٹھی ہوگی ہیں اس وقت، وہ کافی ہوشیاری سے کام کرتی ہیں یہ لڑکیاں، اگر وہ ان کے علم میں آ گئے تو بتا دیں گے۔ یعنی یوحنا میں بھی، جان میں بھی، یوحنا ہی کہتے ہیں نا اس کو اردو میں بھی، ہے نا؟ یہ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ ذکر مل رہا ہے۔ آپ کے پاس جو حوالوں کی کتاب وہ کہاں چلی گئی؟ اچھا، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ آپ کو بتا رہا ہوں قطعیت کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ حوالہ اول تو درست کر لیں کہ یہ
اولڈ ٹیسٹامنٹ کا ہے، نیو ٹیسٹامنٹ کا نہیں ہے۔ ٹیموتھی باب 2 ورسز 12 to 15۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ حوالہ عیسائیت کو تسلیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور معین طور پر نیو ٹیسٹامنٹ میں جہاں اس کہانی کو پرسواد کرنے کا ذکر ملتا ہے وہ ہم نکال کے کل پیش کر دیں گے، یاد نکلوا دینا۔ مگر عیسائیت کی بنیاد اسی پر ہے بہرحال۔ بس اگر نجات کا یہ معنی ہے تو پھر نجات کا مطلب ہے دوبارہ اندھے ہو جانا، سچ کا انکار کر دینا اور جھوٹ کو قبول کر لینا۔ اور نجات کا یہ مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ کو فریب دہندہ تسلیم کرنا اور شیطان کو سچائی اور راہ راست پر لانے کا علمبردار بنانا، سمجھنا۔ کیونکہ اس بائبل کی روح سے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے 100% شیطان سچا ہے، ایک بات میں بھی بیچارے نے غلطی نہیں کی، اور مردود یوں ہی ہو گیا بیچارہ۔ اچھا، اب چلتے ہیں دیگر پہلوؤں پر۔ نفس سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں لفظ نفس ملتا ہے، جن کی تعداد جو میرے سامنے ہے 3 کے بعد پھر 21 آ گئی، نہیں پھر آگے تعداد لکھنے بند کر دیا، نہیں ہیں آگے، ٹھیک ہے، اب میں سمجھا ہوں۔ انہوں نے جو اکٹھی کی ہیں آیات نفس کی، نفس کے جو مختلف معنی ہیں ان کے تابع ایک نمبر کے نیچے ان ملتی جلتی آیات کو اکٹھا کر دیا ہے، اس لیے نمبر شماری میں اب مشکل پیش ہوگی۔ میں اس کے بغیر ہی آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں۔ نفس سے صرف جان مراد ہے، اور یہ مضمون ملتا ہے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے اموال سے اور اپنے انفس سے۔ تو نفس میں انسانی وجود تمام کا تمام آ جاتا ہے، اس کی روح، اس کی زندگی، اس کا وجود، جسم، اس کی ہر چیز اس میں شامل ہے۔ اور دوسرا معنی نفس کا محض جان ہے، نہ کہ جسم، کیونکہ پہلی آیت میں تو قطعی طور پر جسم اس میں شامل ہے، کیونکہ جہاد کے وقت وہ جسم کو لے کر انسان چلتا ہے، اگرچہ تکلیف جان محسوس کرتی ہے مگر بدن کے ذریعے ہی محسوس کرتی ہے۔ دوسری آیت میں نفس کا تعلق محض اس زندگی سے ہے جو آخری نقطہ انا ہے، اور وہ زندگی کا آخری انا کا نقطہ جو موت کے وقت بدن کو چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، کہ فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے ان لوگوں کے سامنے موت کے وقت جو خدا کے نزدیک مجرم ہیں، جنہوں نے بد انجام دیکھنا ہے۔ اخرجوا انفسکم، اپنی جانیں نکالو اور خود اچھال کے حاضر کر دو۔ تو یہاں جان سے بدن مراد نہیں، بلکہ بدن سے اس آخری نقطہ انا کی علیحدگی ہے۔ پھر نفس سے مراد ہر قسم کی زندگی ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی زندگی کو لینے کا تمہیں کوئی حق نہیں جسے اللہ نے حرام کر دیا ہو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی اجازت کے ساتھ۔ یہاں اجازت کی بجائے حق اس لیے لفظ رکھا گیا ہے کہ بعض اجازتیں ہیں جن میں واضح طور پر نام لے کر کسی جانور کو مارنے کا حکم نہیں ملتا، مگر حق ہوتا ہے، اور حق سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی سانپ حملہ کر رہا ہے، اس سے بچنا ہے، اس نے کہاں لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے کہ سانپ کو مار دیا کرو، لیکن وہ اس سے بچاؤ کرے گا، اس کو مارے گا۔ ایک بھیڑ کو مار دیتا ہے، ایک جنگل کا شیر یا کوئی اور جانور حملہ کرتا ہے اس کو مار دیتا ہے۔ تو یہ سارے حق کے ساتھ ہیں، اگرچہ واضح
الگ اجازت نہیں مگر اجازت دفاع کی ہے بس۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقتلوا النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کوئی نفس کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کر دیا ہو مگر حق کے ساتھ۔ حرم اللہ کا مطلب حرام سے مراد وہ حلال حرام نہیں ہے، بلکہ جس کو یہاں نفس کی حرمت مراد ہے۔ اصل میں یہ مراد نہیں کہ سور کو نہ مارو اور جو بیسٹ ہیں ان کو نہ مارو، بلکہ حرم سے مراد خدا تعالیٰ نے انسانی زندگی کی حرمت قائم فرمائی ہے۔ تو وہ زندگی یہاں النفس سے مراد وہ زندگی ہے جس کی خدا تعالیٰ نے حرمت مقرر فرما دی ہے، اس کو تم نے قتل نہیں کرنا سوائے حق کے۔ اور یہ مضمون بچوں کے اوپر بھی اطلاق پاتا ہے، جنین کے اوپر بھی اطلاق پاتا ہے، دنیا بھر کے جانوروں کے متعلق اطلاق پاتا ہے، اور سینکٹیٹی آف لائف کے ساتھ اس مضمون کا تعلق ہے کہ زندگی ایک بہت قیمتی چیز ہے۔ اور دیکھو پیدا کس طرح ہوئی ہے، النفس جو پہلی آیت بیان کر رہی ہے، اتنا لمبا سفر ہے زندگی کے آغاز کا، کس حکمت کے ساتھ اس کو پیدا کیا گیا، اس کو آگے بڑھایا گیا۔ تو کسی کو حق نہیں کہ کوئی زندگی بھی لے، کیونکہ زندگی میں ایک حرمت پائی جاتی ہے۔ ہاں حق ہے تو پھر لے۔ حق پیدا ہوتا ہے معید اذن الہی سے، بچنے کی خاطر بھی اور استعمال کی خاطر بھی۔ اسی آیت کے تابع بعض ایسے جانوروں کو مارنا بھی منع فرما دیا گیا جن کے متعلق حرمت الگ بیان نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر بچوں میں سے کسی سے فرمایا یہ سب جانور مارنے کے لیے نہیں ہوتے، بڑے خوبصورت جانور، خوبصورت پرندیاں، عجیب و غریب رنگ کی خوبصورت آوازوں والے پرندے ہیں، یہ کھانے کے لیے نہیں ہیں، ان کی اور مقاصد ہیں۔ بس جب وہ جن مقاصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اگر تم کھانے کی خاطر ان کو مارو گے تو یہ حق نہیں ہوگا۔ تو یہ آیت جو ہے، یہ ایک ہی آیت بڑی وسیع ہے، مگر مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور یہ ہے سورہ الانعام سے لی گئی ہے، اس کا تعلق خاص طور پر مویشیوں سے ہے۔ بس مویشیوں میں سے بھی ان کو مارنا ہے جن کے اوپر آپ کا حق قائم ہوتا ہے، ورنہ خام خانہ ان کو قتل کرتے پھریں۔ پھر نفس انسانی سے مراد وہ نفس جو پہلے بیان کی جس کو فرشتے نکالیں گے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آخری انا جو ہے زندگی کی، وہ یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا پیچھے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، یہاں ذات مراد ہے صرف۔ اس دن سے ڈرو جب کہ کوئی ذات کسی دوسری ذات کے کام نہیں آ سکے گی۔ کل نفس بما کسبت رہینۃ، یہاں روح مراد ہے کہ ہر روح جو ہے وہ جو کچھ کماتی ہے اسی پنجرے میں رہتی ہے، جو پنجرہ اس نے خود اپنے ارد گرد بنایا ہے، رہینہ ہے، اس میں وہ قید ہو چکی ہے۔ تو تم نے اگر اچھا انجام اپنے لیے پیدا کرنا ہے تو اس دنیا میں روح کے لیے ایسا موقف تیار کرو، ایسی جگہ تیار کرو جو جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے وسیع جنتوں کی شکل میں ہوگی۔ اور اگر نہیں کرو گے تو پھر جو کچھ کماؤ گے وہی تمہارا اوڑھنا بچھونا، تمہارا رہنا بن جائے گا، اور تم اس میں قید ہوگے تو اس لیے کہ تمہاری روح نے وہ چیز بنائی ہے تمہارے لیے، یا تمہارے اعمال نے وہ بنائی ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینۃ، پھر دوسری جگہ فرمایا کل امرئ بما کسب رہین، یعنی انسان مرد لفظ بولا گیا ہے، مگر یہاں مرد اور عورت سب دونوں برابر مراد ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ پہلے مادہ کے حوالے سے اشارہ تھا، یہاں مرد ذکور یعنی نر کے حوالے سے بات کی گئی ہے، بات وہی ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینۃ، ہر جان رہین ہوگی
اس کی جو وہ کماتی ہے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص جو وہ کماتا ہے اس کا وہ رہین ہوگا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، باقی نفوس کا زیادہ تر یہی تقسیم یہی ہے، استعمال تو اس کا بہت وسیع ہے۔ میں قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی اس کے استعمال آئے ہیں وہ ساری تفصیل یہاں بیان نہیں کر سکتا، اگرچہ یہاں آیات اکٹھی ہیں، کیونکہ وہ مضمون ہر جگہ جہاں نفس کا مضمون بیان ہوا ہے کچھ اور معنی بھی رکھتا ہے۔ اگر ان کی تفاصیل میں چلے گئے تو ایک پورا مہینہ تو نفس کی بحث میں گزر جائے گا۔ لفظ خلقہ کا مطلب ہوتا ہے صحیح اندازہ لگا کر اس کے مطابق کوئی ارادہ باندھنا، کوئی منصوبہ بنانا۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو متوجہ کیا تھا کہ بدع اور خلق میں یہ فرق ہے کہ بدع میں تخلیق کا آغاز ہوتا ہے، اور جب آغاز ہو جاتا ہے تو پھر جتنی شکلیں مختلف ڈھلتی ہیں وہ خلق کہلاتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض بھی ہے اور خالق کل شے بھی ہے۔ اس پہلو سے خلقہ کا مضمون یہ ہے کہ کسی چیز کو جو موجود ہو اس کا صحیح اندازہ کرنا، یعنی اس کے فطرت کے باریک تر رازوں پر نگاہ رکھنا، اس کے مزاج کو سمجھنا اور اس کے مزاج کے مطابق اس کو نئی شکلوں میں ڈھالنا۔ بس کیمسٹری اور فزکس یہ انسانی تخلیق کی مثالیں ہیں، لیکن چونکہ انسان کا علم محدود ہے اور نہ کیمیکلز کی آخری کنوں تک پہنچ سکتا ہے، اس کے تمام تر صفات پر نظر رکھ سکتا ہے، نہ فزیکل صفات پر پوری نظر ہو سکتی ہے، اس لیے اس کی تخلیق ہمیشہ محدود رہے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ ٹھیک اندازہ کرنے میں ادنا بھی ذرا بھی چوکتا نہیں، کیونکہ تمام چیزیں اس کے علم میں ہیں، تمام صفات۔ اس پہلو سے خدا ہی کی تخلیق ہے جو اصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ تمہاری تخلیق کے مقابلے پر اللہ کی تخلیق بہت عظیم ہے، حالانکہ جو تخلیق انسان کرتا ہے وہ بھی دراصل اللہ ہی کی تخلیق ہے، کیونکہ ایسا خالق نما وجود پیدا کر دینا جو جہالت کے اندھیروں سے نکلا ہو، جس کو اپنی انا کا بھی شعور نہ ہو، یعنی مادہ جس میں جان نہ ہو، جس میں شعور نہ ہو، اس سے ایک چیز اٹھا کر یہاں تک لے جانا کہ وہ پھر آگے تخلیق کرنے لگے بظاہر، یہ خالق ہی کی تخلیق ہے جو اصل خالق ہے۔ مگر جب انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ بتاتا ہے کہ تمہاری تخلیق کی تو اس تخلیق کے مقابل پر جو میں نے کی ہے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا اللہ کے حکم سے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر وانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، یہاں بھی خلق سے مراد ترتیب دینا ہے، نئی ترتیب دینا، نئی چیزوں سے پیدا کرنا۔ اب یہاں میں نے بتایا تھا قرآن کریم متوجہ کرتا ہے انسان کو، اہم اشد خلقا ام من خلقنا، کیا ان کی جو تخلیق ہے وہ زیادہ مضبوط اور پائیدار ہے جو وہ کچھ پیدا کرتے ہیں، یا وہ جو ہم نے پیدا کیا ہے؟ تو خدا تعالیٰ نے جو تخلیق کائنات کو بخشی ہے اس کا تو انسانی تخلیق کے مقابلے، انسانی تخلیق کا تو اس سے کوئی دور کا بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے انسانی تخلیق کی۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں بنا سکتا نہیں ہرگز بشر ایک پاؤں کیڑے کا، اور امر واقعہ یہ ہے کہ پاؤں کیڑے میں جو اندرونی حیرت انگیز باریکیاں رکھی گئی ہیں، کوئی روبوٹ بنانے والا
وہ ایک پاؤں بھی نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس پاؤں کے اندر جو نروس سسٹم ہے، اس پاؤں کے ہر خلیے میں جو سارے کیڑے کی تصویر ہے، اور اس سے اگر اس کو کوئی استعمال کرنا جانتا ہو تو پاؤں کے ایک خلیے سے بھی سارے کیڑے کا وجود دوبارہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ ان کے روباٹس تو اس کے مقابلے پر بہت ہی بے ہنگم اور بدسلیقہ چیزیں ہیں، آپ مروب ہو جاتے ہیں دیکھ کر فلموں میں یا ٹیلی ویژن پر، مگر جو انسانی یا نہیں کیڑے کے پاؤں میں جو باریک لطائف ہیں وہ سائنسدان بھی خود تسلیم کرتے ہیں ابھی تک ہم پورے پڑھ نہیں سکے۔ ایک دفتر ہے، کون پڑھ سکتا ہے دفتر سارا ان اسرار کا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہم اشد خلقم ام من خلقنا، اور جب اس کے اوپر زبر آ جائے تو یہ خلق ہو جاتا ہے۔ اور اس کے متعلق میں پہلے چونکہ خطبات میں بیان کر چکا ہوں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پر بہت عظیم روشنی ڈالی ہے، اس مضمون پر، خلق اور خلق میں کیا فرق ہے۔ خلق باطنی تخلیق ہے جو خلق کے بعد ہوتی ہے۔ پہلے ایک خلق ہے جس میں تمام جانور جو انسان سے پہلے کے ہیں وہ داخل ہیں، اور ان جانوروں کے اندر جو سرشتے ہیں وہ بھی ان کی خلق کا حصہ ہیں۔ خلق کا مضمون انسان کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، اس وقت وجود میں آتا ہے جب انسان دونوں طرح کے امکانات یا احتمالات سامنے رکھتے ہوئے ایک کو اختیار کرتا ہے اور ایک کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ اعلیٰ چیز اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہ سرشت نہیں رہتی۔ سرشت انسان اور حیوان میں مشترکہ بھی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، مثلاً اسلامی اصول کی فلسفی میں یہ بحث بڑی تفصیل سے اٹھائی ہے کہ سرشت اس وقت تک رہتی ہے جب تک انسان اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ادنا اور اعلیٰ میں فرق نہیں کرتا، اچھے اور برے میں تمیز نہیں کرتا۔ جب وہ یہ کرتا ہے تو اس پر پھر خلق کا لفظ اطلاق پائے گا اور سرشت کی حد سے وہ نکل جائے گا۔ بس اس پہلو سے خلق، لفظ خلق کے اندر ہی ایک ہلکا سا پیچ ڈال کر ایک نیا لفظ پیدا کر دیا گیا ہے، جس سے معنی کا ایک نیا جہان پیدا ہو جاتا ہے۔ اور الخلاق جو ملتا ہے قرآن کریم میں، یہ بھی خالق ہی کی ایک شکل ہے جس میں مضمون کا مبالغہ پایا جاتا ہے کہ خلق وہ خلاق ہے، بہت زیادہ پیدا کرنے والا یا بہت شان کے ساتھ پیدا کرنے والا، یا خلق کو، تخلیق کو درجہ کمال تک پہنچانے والا، یعنی ایسا خلاق جس نے اتنا کچھ پیدا کیا ہے کہ تمہارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ تخلیق کی جو انواع ہیں اور پھر ان انواع میں جو اضافے ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ مضمون انسان کے احاطے کی طاقت سے بہت زیادہ آگے ہے۔ ناممکن ہے کہ انسان احاطہ کر سکے۔ بس تعداد کے لحاظ سے بھی اور نوعیت کے لحاظ سے بھی ایک چیز کو بھی اٹھا کے دیکھیں، اس میں خدا کی خلاقی کے حیرت انگیز نشان دکھائی دیں گے۔ بس وسعت کے لحاظ سے بھی اور نوعیت کی نفاست اور باریکیوں کے لحاظ سے بھی، ان ربک هو الخلاق العظیم، اے محمد تیرا رب ہے جو خلاق العظیم ہے۔ اور اس لفظ خلاق کو چونکہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے رب کے ساتھ باندھا گیا ہے، تو اس خلاق کے مضمون میں میرا رجحان یہ ہے کہ خلق بھی داخل ہے اور خلق بھی داخل ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا جو کرشمہ ہے وہ محض خلق کا کرشمہ نہیں بلکہ خلق کی پیدائش کا بھی کرشمہ ہے، اور اس کی عظمت کسی نے پہچاننی ہو تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرے،
جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق میں ڈوبے گا یا اس کو شناخت کرے گا، اتنا ہی خدا تعالیٰ کی خلق کے بھی عظیم مظاہر سامنے آئیں گے۔ یعنی انسان، خدا تعالیٰ نے مٹی سے ایسا وجود پیدا کر دیا جس کے اندر اتنا عظیم خلق سمونے کی استطاعت رکھ دی۔ بس ہر خلق کے حوالے سے ایک خلق کا نظارہ بھی سامنے آتا ہے، اور خلاق کہنا خدا تعالیٰ کو سب سے اچھا آن حضرت کے حوالے سے ہے، کیونکہ اس میں تمام کائنات کی تخلیق کا محاصل بھی اور تمام انسانی ترقیات اور اس کو خلق سکھانے کا محاصل بھی آ جاتا ہے۔ مخلقہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کی بناوٹ مکمل ہو چکی ہو، اور غیر مخلقہ اس کو کہتے ہیں جو ابھی تک پایہ تکمیل کو نہ پہنچی ہو۔ کچی ہانڈی ہو تو غیر مخلقۃ، حالانکہ وہ تخلیق کے مراحل میں سے ہے، مراد یہ نہیں ہے کہ وہ پیدا نہیں کی جا رہی یا اس سے کچھ نیا بنایا نہیں جا رہا۔ کہتے ہیں ابھی سوجی ہے مثلا، اس نے ابھی گھی چوس لیا ہے، چھوڑا نہیں ابھی تک، تو جو اصل مقصود ہے وہ حلوہ بنانا جس میں سوجی کے دانے الگ ہو جائیں اور گھی الگ ہو جائے، اس پر تو پوری طرح پکتا ہے، تو وہ حالت غیر مخلقہ کی ہے۔ اور مخلقہ وہ حالت ہے جب وہ اس درجے تک پہنچ جائے جو بنانا مقصود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نطفے کے حوالے سے فرمایا ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، پھر تمہیں ایسے مضغہ سے پیدا کیا گیا ہے جس کا کچھ حصہ پوری طرح اپنی آخری شکل کو پہنچ چکا ہے، کچھ حصہ ہے جو ابھی پوری طرح اپنی آخری شکل کو نہیں پہنچا اور اس کے مراحل طے کر رہا ہے۔ اختلاق کہتے ہیں جھوٹی بنائی ہوئی بات۔ افتعال، باب افتعال میں جھوٹ اور مصنوعی ہونے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ مضمون تو ابھی یہاں بس خلق کے متعلق آخری بات یا خلق کے متعلق جو کہنی تھی، اس پر ہی ہم آج کے درس کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر واپس تفسیر والے حصے کی طرف آئیں گے۔ زوج تک پہنچے، زوج سے کل شروع ہوگا۔ جی لے لیں گے نماز حسب سابق، میں اوپر جا کے سنتے پڑھ کے پھر واپس آتا ہوں، ٹھیک ہے؟